الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 93 تا 97 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئے۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، بوّأنا ہم نے ٹھکانہ دیا، بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو، مبوّأ صدق اچھا ٹھکانہ، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھی روزی دی، فَمَا اخْتَلَفُوا سو نہیں انہوں نے اختلاف کیا، حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ یہاں تک کہ ان لوگوں کے پاس علم آ گیا۔ فَمَا اخْتَلَفُوا سو انہوں نے اختلاف کیا، یہاں تک کہ ان لوگوں کے پاس علم آ چکا۔ إِنَّ رَبَّكَ بے شک تیرا رب، یقضی بینہم فیصلہ کرے گا ان لوگوں کے درمیان، یوم القیامت قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون اس چیز میں جس میں یہ لوگ اختلاف کیا کرتے تھے۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا سو اگر آپ شک میں ہیں اس چیز میں، مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ جو ہم نے نازل کی آپ کی طرف، فَاسْأَلِ الَّذِينَ تو پوچھئے ان لوگوں سے، يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ جو پڑھتے ہیں کتاب تجھ سے پہلے، لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ البتہ تحقیق تیرے پاس حق آ چکا، سچ آ چکا، مِن رَبِّكَ تیرے رب کی طرف سے، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ سو نہ ہو جاؤ تم شک کرنے والوں میں سے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ اور نہ ہو جاؤ تم ان لوگوں میں سے،
کذبوا بآیات اللہ، جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو، فتکون من الخاسرین، تو ہو جاؤ گے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، حقت علیہم کلمۃ ربک، کہ جن پر ثابت ہو چکا تیرے رب کا فیصلہ، لا یؤمنون، وہ ایمان نہ لاویں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ، اگرچہ ان لوگوں کے پاس آ جائے، کُلُّ آیَةٍ، ہر قسم کی نشانی، حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، یہاں تک کہ وہ دیکھ لے دردناک عذاب کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ چل رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے راتوں رات بنی اسرائیل کو ارض مقدس کی طرف لے کر چلے۔ ارض مقدس فلسطین، شام، اردن، مصر کے علاقے، یہ ارض مقدس کہلاتے ہیں۔ تو کنعان، یہ فلسطین، یہ اردن، یہ مصر، یہ شام، یہ سارے علاقے ارض مقدس کہلاتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے ان کو لے کر نکلے ارض مقدس کی طرف بنی اسرائیل کو۔ بحر قلزم کو اللہ نے عبور کرایا، 12 راستے بنا دیے، اور بنی اسرائیل بحفاظت بحر قلزم سے کو عبور کر کر وادی تی میں جا پہنچے، اور اس وادی تی کو آج کل کے جغرافیہ کے اعتبار سے وادی سینا بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پہنچے اور فرعون اپنے لشکر اور فوج سمیت بحر قلزم میں غرق ہو گیا اور عبرت کا نشان بن گیا۔ اب یہ لوگ یہاں پر رہتے۔ یہ بنی اسرائیل کا لفظ اس آیت کریمہ کے شروع میں آیا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا، البتہ تحقیق ہم نے ٹھکانہ دیا بنی اسرائیل کو۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اسرا بندے کو کہا جاتا ہے، ایل سے الہ ہے، الہ سے عید ہے، اور الہ معبود کو کہا جاتا ہے، مراد اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ کا بندہ، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے 12 بیٹے عطا فرمائے۔ انہی 12 بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہیں۔ تو ان 12 بیٹوں سے اللہ نے 12 بیٹوں کے آگے نسل کو چلایا، اور وہ نسل پھیلی اور بہت پھیلی، اور انہی لوگوں میں پھر حضرت سینکڑوں ہزاروں پیغمبر تشریف لائے۔ تو بنی اسرائیل ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے بندے کی اولاد ہے۔ بنی ابن سے ہے، ابن بیٹے کو کہا جاتا ہے، اولاد کو کہا جاتا ہے، تو ابن سے بنی پڑا ہے، تو بنی اسرائیل اللہ کے بندے کی اولاد۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، ان بیٹوں کی اولاد، ان کی نسل در نسل اتنے لوگ آئے، اتنے لوگ پھیلے کہ ایک بہت بڑی بستیوں کی شکل وہ اختیار کر گئے۔ 12 قبیلے بن گئے۔ بہت ان کی اللہ نے ان کی نسل کو بڑھایا۔ تو
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کو لے کر وادی سینا میں پہنچے ہیں، یہ وادی سینا 36 میل اس کی لمبائی ہے اور 24 میل اس کی چوڑائی ہے اور 4000 فٹ بلند سطح سمندر سے یہ زمین ہے۔ تو اس زمین پر جا پہنچے۔ یہ زمین آج کل یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ اس زمین میں اللہ نے تیل کو پیدا کیا، تیل پیدا ہوا، پٹرول اس میں سے نکلتا ہے۔ اس کا ایک حصہ وہ صحرا پر مبنی ہے، ریتلا میدان ہے، اور دوسرے حصہ پٹرول نکلتا ہے۔ یہودیوں کا 1967 سے اس زمین پر قبضہ ہے، اور یہ جو اسرائیل کا علاقہ ہے، فلسطین کا علاقہ ہے، شام کا اردن کا علاقہ ہے، یہ سارا ایک ہی علاقہ تھا۔ اس اور ارض مقدس میں یہ شامل ہے۔ تو یہودیوں نے 1967 سے اس پر قبضہ کیا ہوا۔ یہ یہودی، یہ بنی اسرائیل ہی یہ یہودی تھے اور بڑے ضدی قسم کے لوگ تھے۔ انہوں کو اللہ نے جتنی نعمتیں عطا فرمائی، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی اسی قدر ناقدری کی۔ باضد قوم تھی، ہر دھرم تھے، اور نافرمانیاں سر سے پاؤں سے سر تک نافرمانیوں معصیت میں یہ ڈوبے ہوئے تھے۔ بار بار اللہ کے حکم کو، احکامات کو توڑا کرتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وادی سینا میں ان کو لے کر پہنچے۔ اب وادی سینا یہ چٹیل میدان ہے، یہاں پر کچھ نہ تھا۔ اب بنی اسرائیل پر جب سورج طلوع ہوتا اور سورج اپنی کرنیں بکھیرتا اور وہ کرنیں دھوپ کی شکل اختیار کرتی اور دھوپ میں گرمی کی شدت پیدا ہوتی تو ان کو تکلیف ہوتی، اللہ نے ان کا احساس فرمایا، اور اللہ جہاں جہاں یہ رہتے اس وادی میں وہاں وہاں بادل کا ایک ٹکڑا بھیج دیتے اور وہ ٹکڑا ان کو اوپر سایہ کرتا۔ پھر اللہ نے ان کے لیے کھانا اتارا، من اور سلوہ، کھیر، بٹیر، یہ ان کے لیے کھانا اترا کرتا تھا آسمان سے، جنت کا۔ پھر ان کو پیاس لگی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، اپنی لاٹھی اس پتھر پر ماریے۔ چھوٹا سا پتھر تھا، اللہ نے اس پتھر میں سے 12 چشمے جاری کر دیے۔ 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے اس میں سے جاری ہو گئے۔ اللہ نے ان کا قدم قدم پر احساس کیا، ان کا خیال رکھا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، ہم تو پیاز، تھوم، مسور کی دال، یہ چیزیں کھائیں گے، ہم تو اس پر نہیں رہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، یہ نہ سمجھے تو اپنی محنت سے کھانے کا تقاضا کیا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا، تو لیکن انہوں نے ان نعمتوں کی ناقدری کی، ناشکری کی۔ اللہ اس پاکیزہ خانہ اور اچھی جگہ کا تذکرہ فرما رہے، یہ ارض مقدس فلسطین، یہ ارض مقدس اردن، لبنان، یہ شام، یہ اللہ نے اسے پاکیزہ زمین قرار دیا ہے۔ یہ ارض مقدس ہے، یہ پاکیزہ زمین ہے۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا، البتہ تحقیق ہم نے ٹھکانہ دیا بنی اسرائیل کو، مُبَوَّأَ صِدْقٍ، اچھا ٹھکانہ، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو روزی دی، پاکیزہ روزی، کہ ان کے لیے بٹیر، ان کے لیے کھیر، آسمان سے جنت کے کھانے دسترخوان اتر رہا ہے۔ فَمَا اخْتَلَفُوا، سو انہوں نے اختلاف کیا، حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ، اللہ رب العزت نے سینکڑوں پیغمبر ان کے پاس بھیجے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سینکڑوں پیغمبر آئے، آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد
اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے آ رہی تھی۔ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اور اسحاق یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولادیں ہیں، اور ایک بیوی سے یہ اولادیں چلی آ رہی، تو دوسری بیوی حضرت ہاجرہ سے صرف ایک پیغمبر آیا جس کا نام اسماعیل تھا۔ اب دونوں ہی اولادیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں، لیکن بس فرق یہ ہوا کہ ایک بیوی کی اولاد سے ہزاروں پیغمبر آئے جن کی تعداد 4000 سے زائد بتلائی گئی ہے، اور ایک بیوی کی اولاد سے صرف ایک پیغمبر آیا حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اور علامات تورات میں اتاری، انجیل میں اتاری، زبور میں اتاری، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو اہل یہود، اہل نصارہ اپنی کتابوں میں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ نے اس کا ذکر فرمایا کہ مثلہم فی التوراۃ کمثلہم فی الانجیل، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں تورات اور انجیل میں پڑھا کرتے تھے، اور اللہ نے فرمایا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اپنے بیٹوں سے بڑھ کر نبی کو پہچانتے تھے۔ یہ انتظار میں تھے کہ آخری زماں پیغمبر آئے تو ہم ایمان لائیں، لیکن امید تھی کہ ہماری ہی نسل سے آئیں گے، بنی اسرائیلیوں میں سے ہی آئیں گے، لیکن اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیلیوں کے بجائے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرما دی۔ حسد میں بھڑک اٹھے، نفرت میں بھڑک اٹھے، ضد کی بنا پر ایمان نہ لائے، پہچانتے تھے نشانیوں کو، علامات کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں ہی حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بنیامین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو ہے اسی طرح دیگر کچھ صحابہ تشریف لائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تورات انجیل میں پڑھ چکے تھے، اور پڑھ چکے تھے کہ مکہ کی سرزمین پر وہ آخر زماں پیغمبر آئے گا، تو یہ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا دعویٰ کیا، نبوت ملی، رسالت ملی، تو دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس بھیجا۔ تمام روئے زمین کے انسانوں کے لیے آپ کی رسالت اور بعثت ہوئی، آپ کی نبوت ہوئی، لیکن لوگوں نے انکار کیا، اور انکار کرنے والوں میں ضداً انکار کرنے والے یہودی تھے، نصرانی تھے، یہ لوگ ایمان نہ لائے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان ربک یقضی بینہم، بے شک تیرا رب فیصلہ کرے گا ان لوگوں کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس چیز میں جس میں یہ لوگ اختلاف کیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اعتراضات کیا کرتے، تنقید کیا کرتے، ایمان نہ لاتے، معجزات کو ٹھکرایا، نشانیوں کو ٹھکرایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگائے، بہتان لگائے، اور طرح طرح کے طعنے دیے۔ اللہ فرما رہا ہے فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا، بس اگر آپ شک میں ہیں اس چیز میں، انزلنا جو ہم نے نازل کی، الیک آپ کی طرف، فاسأل الذین یقرؤون الکتاب، تو آپ پوچھیے ان لوگوں سے جو پڑھتے ہیں کتاب کو تجھ سے پہلے، یعنی تورات والوں سے، انجیل والوں سے۔ تورات میں بھی اللہ نے ذکر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اور علامات، انجیل میں بھی اللہ نے ذکر فرمائی تورات انجیل کی نشانیاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اور علامات۔ حضرت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اہل یہود، اہل نصارہ اپنے بیٹوں کے بارے میں تو شک کر سکتے تھے کہ شاید